السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بی ایس اردو تھرڈ سیمیسٹر کا جو ایک اردو زبان کے تشکیل و ارتقاء میں جو ایک موضوع ہے مسعود حسین خان کا اردو کے حوالے سے نظریہ۔ تو یہاں پر ہم مسعود حسین خان کا جو وہ اردو کے حوالے سے جو ہے اس نظریے کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ ان کے کیا نظریات تھے اردو کے بارے میں، کہ اردو کہاں سے شروع ہوئی، اردو کا ماخذ کون سا ہے، اور اردو ان کے مطلب ان کے نظریے پر تنقید کس نے کی اور ان کے نظریے کا خلاصہ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں کہ مسعود حسین خان کے نزدیک جو ہے وہ اردو جو ہے نا وہ دلی کے کرب و جوار اور وہاں پروان چڑھنے والی جو ہے وہ بولی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے برعکس رام بہبود سکسینہ کی طرح جو ہے وہ اردو کا جو فارسی اور دیگر زبانوں کا جو ہے وہ امیزہ ٹھہرائے جانے پر جو ہے وہ تنقید کرتے ہوئے متبادل نظریہ پیش کرتے ہیں۔ اب رام بہبود سکسینہ جو تھے وہ کہتے تھے کہ یہ فارسی اور دیگر زبانوں کا جو ہے وہ امیزہ ہے، اور اس بات پر وہ تنقید کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ جو اردو زبان کا ڈول اور کنڈا، مطلب ایک ڈول اور اس کے نیچے کا جو ایک حصہ ہوتا ہے اس کو کنڈا، مطلب ایک پورا اسٹرکچر کہا گیا، ایک پوری وجود کہا گیا اردو کو ڈول اور کنڈا متعین ہوتا گیا، تو اس کی ابتدا یعنی اس کا پورا جو وجود متعین ہوتا گیا تو اس کی ابتدا اور ارتقاء کے متعلق سوالات بھی ذہن میں ہونے لگتے ہیں، پیدا ہونے لگتے ہیں۔ مطلب ہم اردو کی جب ابتدا کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ یہ زبان کا وجود کہاں سے نکلا، تو اس کی ابتدا کے بارے میں جاننا بھی ہماری ایک فطرت میں شامل ہو جاتا ہے۔ علم اللسان سے ناواقف، مطلب ایسے لوگ جو لسانیات سے واقف نہیں ہیں، ان کے نزدیک ایک کھچڑی زبان ہے، مطلب یہ فارسی، عربی، ترکی اور ہندی کے میل سے جو ہے وہ پیدا ہوئی تھی۔ جیسے شاہ جہانی لشکر سے منسوب کیا جاتا ہے، کبھی کہتے تھے کہ یہ شاہ جہان کے لشکر جو علم اللسان یعنی جو علم نہیں رکھتے تھے لسانیات کے بارے میں، تو وہ یہ بات کہتے تھے کہ کھچڑی زبان ہے جسے وہ شاہ جہانی لشکر سے منسوب کیا جاتا تھا، اور کبھی جو ہے وہ اکبر کے سنہرے عہد سے جو ہے وہ اردو کی ابتدا کا یہ نظریہ بہت زیادہ تشویش بخش نہ تھا۔ مطلب وہ کبھی کہتے تھے کہ شاہ جہان کے لشکر سے منسوب کرتے تھے وہ تب کی زبان، اور کبھی اکبر کے لشکر، لیکن یہ بات جو ہے وہ مکمل طور پر ٹھیک نہیں تھی۔ اب بقول مسعود حسین خان کے نظریے کے مطابق اب ارتقاء کا وہ تصور جس پر آج فکر انسانی کی بنیادیں قائم ہیں، مطلب ارتقاء جہاں پر فکر انسانی کی بنیادیں قائم ہیں، کہ جہاں پر انسان سوچتا ہے کہ اردو کا ارتقاء کہاں سے ہوا، تو لسانی دنیا میں کار فرما یعنی جو اردو سے تعلق رکھتے ہیں، جو زبان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے بنا پر چنانچہ زبان جاننے والوں نے فوراً پہچان لیا۔ مطلب جو لوگ زبان نہیں تھے جانتے، وہ کہتے تھے کہ کھچڑی زبان ہے، مختلف زبانوں سے مل کر بنی، ان کے نزدیک بس اتنا ہی تعلق تھا اردو کے ساتھ، جبکہ جو زبان جاننے والے تھے، ماہرین لسانیات تھے، انہوں نے فوراً پہچان لیا کہ اس کھچڑی زبان کی طے میں کون سی بولی ہے، ان تمام بولیوں کی طے میں جو ہے وہ کون سی بولی شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد شیرانی کے نزدیک جو ہے وہ اردو کی ابتدا کیسے ہوئی، اب ہم یہاں پر اس حوالے سے جو ہے وہ بات کریں گے۔ حافظ محمود شیرانی کے نزدیک جو تھا وہ اردو کی ابتدا پنجاب کی دھرتی سے، شیرانی کی ایک مشہور کتاب ہے پنجاب میں اردو، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ زبان جو ہے وہ پنجاب کے علاقے سے جو ہے وہ پروان چڑھی۔ اچھا، اور پنجاب میں اردو جس کی قدر اور قیمت، مطلب جس قدر مضبوط اور پیش قیمت دلائل اردو اور پنجابی زبان کے مابین رشتے کو ثابت کرنے کے لیے پیش کیے گئے ہیں، وہ شیرانی کے نظریے کو نہ صرف تقویت بخشتے ہیں بلکہ اردو کی ابتدا کے حوالے سے میدان تحقیق میں جو ہے وہ گردش کرتے ہوئے والے نظریات میں شیرانی کے نظریے کو فہرست میں بلندی کے مقام پر فائز کرتے ہیں۔ مطلب شیرانی کا نظریہ اتنا مضبوط تھا کہ وہ دیگر محققین کو جو ہے وہ ایک بحث کرنے کے لیے مضبوط عنوان جو ہے وہ فراہم کرتا تھا، اور بہت ہی تقویت بخشتے ہیں مطلب ان کے نظریے کو، اور ایک بہت بلند مقام پر جو ہے وہ فائز کرتے ہیں۔ مسعود حسین خان نے بھی مقدمہ تاریخ زبان اردو میں اس نظریے کے حوالے سے گفتگو کی۔ اب یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ جو مسعود حسین خان تھے، انہوں نے ایک طرح سے مخالفت ہی کی تھی شیرانی کے نظریے کی، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے وہ دلی اور اس کے کرب و جوار میں رہنے والے لوگوں جو ارد گرد کی بولیاں ہیں ان کی زبان ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے رام بہبود سکسینہ کی بھی مخالفت کی، اور جو علم لسانیات سے تعلق نہیں تھے رکھتے ہیں، جنہیں علم نہیں تھا، ان کی بھی مخالفت کی، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ کھچڑی زبان ہے، اور جو شیرانی ہے ان کی بھی مخالفت کی، کیونکہ وہ کہتے تھے پنجاب سے نکلنے والی زبان ہے۔
اب گریجویشن کی لسانی تحقیق اردو زبان کے متعلق جو ہے وہ حرف آخر کا جو ہے وہ حکم نہیں رکھتی، یعنی گریجویشن کی جو لسانیات کی تحقیق ہے وہ حرف آخر یعنی وہ ایک ختم نہیں ہو جاتی ابھی یہاں پر بات۔ شیرانی جیسے بالغ نظر محقق نے بھانپ لیا، شیرانی کو اپنے نقطہ نظر کے لیے اشارہ خود جو ہے وہ گریجویشن کی لسانیات کی تحقیق میں جو ہے وہ اپنا اشارہ ایک مل گیا تھا، اپنی تحقیق کا اشارہ مل گیا تھا، جو کہ ایک بہت ہی بالغ محقق تھے۔ اس کے بعد گریجویشن کی تحریروں میں جو ہے وہ انہیں اپنا نظریہ مل گیا تھا، جس نے اردو کے پنجابی پن پر غیر معمولی زور دیا، مطلب انہوں نے جو ہے وہ اردو کے پنجابی پن پر غیر معمولی زور دیا۔ پروفیسر شیرانی کے پنجاب میں اردو جو ہے وہ 1948 اس کے لحاظ سے جو ہے وہ اہم تصنیف ہے، ٹھیک ہے، 1948 کی جو ایک اہم تصنیف ہے اس کی پروفیسر شیرانی کی، پنجاب میں اردو قدیم۔ اب یہاں پر ہم نظریے کی بات کریں تو ہم اس کی ابتدا کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو جو ہے وہ لیکن اردو کے جو ہے وہ ابتدا کے سلسلے میں تحقیق کا دروازہ، اب یہاں پر ہم نے جتنی بھی بات کی یہاں پر تحقیق کا دروازہ بھی بند نہیں ہوتا ہے۔ پروفیسر شیرانی نے دلی کے جو ہے وہ قدیم زبان کے متعلق محض قیاس آرائیوں سے کام لیا ہے اور ہریانی زبان کو اردو کی قدیم، یہاں پر پروفیسر شیرانی کہتے ہیں کہ ہریانی زبان کو جو ہے وہ اردو کی قدیم شکل کہہ کر انہوں نے چھوڑ دیا، حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ سلاطین دلی کے لشکر میں جو اور شہر کے بازاروں میں ہریانہ علاقوں کی جو ہے آبادی کا عنصر جو ہے وہ ہمیشہ سے زیادہ رہا تھا، وہاں کے لوگ وہاں دلی اور وہاں کے بازار اور سلاطین کے لشکر وہاں پر جو ہے وہ ہریانہ کے لوگ جو وہاں کی کثرت ہریانوی کی زیادہ پائی جاتی تھی، انہوں نے اس بات پر ختم کیا کہ یہاں پر اس کی قدیم شکل مطلب ہریانی زبان کو جو اردو کی قدیم شکل کہہ کر چھوڑ دیا۔ لہٰذا اردو کے ابتدا پر کام کرنے والوں کی وجہ نواب دلی کی بولیوں پر مرکوز ہونی چاہیے، مطلب اردو کی تحقیق جو کرتے ہیں ان کی پہلی جو ہے وہ ان کی تحقیق ہے، جس بارے میں تحقیق کرتے ہیں وہ دلی میں بولی جانے والی زبانوں کی بولیوں پر جو ہے وہ ان کا تحقیق کرنا بہت ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ ہمسایہ بولیوں سے پنجابی برج بھاشا وغیرہ پر بھی انہیں نظر رکھنی چاہیے کہ انہیں ٹھیک سے پتہ چلے کہ اردو کا جو اصل ماخذ ہے وہ کون سا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مسعود حسین خان کے نزدیک اردو کا قدیم ترین مواد، ٹھیک ہے، اب اردو کا قدیم ترین مواد انہیں کہاں سے ملتا ہے؟ دکنی اردو سے حاصل شدہ ہے، اور ان کے نزدیک اردو کا دکن میں نزول شمالی ہند کے راستے ہوئے، کیا یہ کہتے تھے کہ اردو جو ہے وہ دکنی زبان ہے اور اس کا نزول جو ہے وہ دکن میں شمالی ہند کے راستے سے ہوتا ہے ہندوستان میں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر انہوں نے جو ہے وہ ایک اپنا نظریہ پیش کیا، ایک معقول نظریہ پیش کیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ اردو مختلف زبانوں کا ملاپ، اب یہاں پر میں آپ کو ایک مسعود حسین خان کا ایک نظریہ جو ہے وہ ایک ڈھانچہ جس کو کہہ لیں اردو کے بارے میں، تو وہ کہتے ہیں مسعود حسین خان کے نزدیک جو ہے وہ لسانی اعتبار سے دکنی زبان کا جو ہے قدیم ترین نسخہ سلطنت بوہیمیا کے قیام کے بعد سے دکن میں موجود ہے۔ مسعود حسین خان کے نزدیک لسانی اعتبار جو تھا وہ دکنی زبان کا قدیم ترین نسخہ جو سلطنت بوہیمیا کے قیام کے بعد سے دکن میں موجود ہے، مطلب اس سے پہلے بھی جو ہے اس کے قیام کے بعد سے جو ہے وہ دکن میں موجود ہے، مطلب یہاں پر دو ذاتوں کی بات کی کہ جاٹ اور گجر افراد جو تھے انہوں نے ترکوں اور افغانوں کی جو ہے وہ پشت پناہی میں، مطلب ان کے پیچھے جو دلی کی زبان کو جو ہے وہ دکن کا سفر طے کرا، مطلب وہ دلی سے ہوتے ہوئے جو ہے جب وہ دکن کی طرف آئے تو انہوں نے جو ہے وہ اپنی زبان کو انہوں نے جو ہے وہ دلی کی زبان کو جو ہے وہ دکن کا سفر طے کروایا، یعنی وہ دکن میں وہ ہے وہ دلی کی زبان کو لے آئے، ٹھیک ہے، جاٹ اور گوجر جو ساتھ تھی۔ اب دلی کے مغرب میں جو ہے وہ ہریانوی رائج تھی، ٹھیک ہے، جو جمنا کے اس پارٹ تھی، ٹھیک ہے، اب دلی کے مغرب میں ہریانوی رائج تھی، ٹھیک ہے، ہریانی زبان۔ اب شمال مشرق میں جو ہے وہ کھڑی کا رواج تھا، جبکہ جنوبی علاقے میں برج بھاشا کی جو ہے وہ سلطنت تھی، 3 بولیاں تھیں، کھڑی، برج بھاشا اور ہریانی۔ یوں ان تینوں بولیوں کے درمیان بسنے والے دلی کے تینوں اطراف کے رہنے والوں ان کی ثقافت نے زبانوں کا جو ہے خیر مقدم کیا، اور یوں ان ملاپ سے اردو کا ابتدائی ڈھانچہ منظر عام رہا۔ ان تینوں بولیوں کے ملانے سے اردو کا ابتدائی ڈھانچہ جو ہے وہ مسعود حسین خان کے نظریے سے ہمارے سامنے آتا ہے۔ اب اور یوں ان میں ملاپ سے اردو کا ابتدائی، ٹھیک ہے، اب یہ زبان جو ہے وہ بیک وقت آمیزش کا شکار نہیں، اب یہ ایک ہی وقت میں جو ہے وہ اردو زبان بن نہیں تھی، بلکہ مختلف صدیاں اور سینکڑوں لگے اس زبان کو جو ہے وہ مکمل ہونے پر، اس کا ایک وجود قائم ہونے پر جو ہے وہ سینکڑوں سال لگے، ٹھیک ہے،
اور صدیوں کے معامل نے اس اردو کو جو صورت حال میں ڈھالا جس میں آج ہمیں یہ نظر آتی ہے۔ دلی کے اطراف میں بولیوں کی کثرت کے باعث، اب دلی کے اطراف میں جو ہے وہ بہت ساری بولیاں بولی جاتی تھیں، اب ان تمام بولیوں کی کثرت کے باعث قدیم دور کی اردو کا تحریری صورت میں ملنا مشکل۔ جب ایک مقام پر جو بہت ساری چیزوں کی کثرت پائی جاتی ہے تو اس کے اندر ایک خاص چیز کا ملنا جو ہے مشکل ہوتا ہے، تو اس کو جو ہے وہ انہوں نے کہاں پر ڈھونڈا، لیکن اس دشواری میں جو ہے صوفیہ کرام کے ہاتھوں سے لکھی تصانیف نے جو ہے وہ بہت آسانی پیدا کی۔ جو صوفیہ کرام نے تصانیف لکھی تھی اس کی وجہ سے جو ہے وہ انہیں بہت زیادہ آسانی پیدا ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے ڈاکٹر موصوف کی، جنہوں نے اردو کے میلاب کے بارے میں بات کی اور انہوں نے اردو کا ماخذ بتایا، اور اس کے برعکس جو ہے وہ مسعود حسین خان نے بھی اپنے نظریے کو جو ہے وہ بتایا۔ ڈاکٹر موصوف نے کم از کم 4 بولیاں جیسے ہریانوی، کھڑی، میواتی اور برج سے جو ہے وہ اردو کی کھچڑی پکائی، مطلب انہوں نے کہا کہ 4 بولیوں جو ہے وہ ہریانوی، کھڑی، میواتی اور برج جو ہے وہ اردو کی کھچڑی پکائی۔ انہوں نے اردو کے ساتھ جو ہے پنجابی کو درمیانی اور ملوان زبان جو ہے وہ کہا، اور اردو کا ماخذ کوئی ایک بولی ہے، مطلب انہوں نے کہا کہ اردو کا جو ماخذ ہے چاروں میں سے کوئی ایک بولی ہے، ٹھیک ہے۔ ساتھ انہوں نے پنجابی کو بھی اس کے ساتھ رکھا، ٹھیک ہے، درمیانی اور ملوان زبان کہا۔ اب ڈاکٹر مسعود حسین خان جو کسی ایک بولی پر نشاندہی کر کے اس کے حق میں لسانی دلائل فراہم نہیں کرتے، بلکہ جو وہ بار بار دلی کی بولیوں کو اردو کا اصل منبع قرار دیتے ہیں۔ ڈاکٹر موصوف اور مسعود حسین خان کا جو ہمیں یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ان دونوں کے نظریات ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ انہوں نے کسی کو بھی اردو کی بولی کو ماخذ قرار نہیں دیا، بلکہ دلی اور اس کے نام بولی جانے والی بولیوں کو اس کا منبع قرار دیا۔ اب مسعود حسین خان کا نظریہ کیا تھا؟ مسعود حسین خان کے نظریات کے مطابق جو برج سے اردو کا تعلق، اب یہاں پر وہ مسعود حسین خان کا نظریہ تھا کہ برج سے اردو کا تعلق، برج اور اردو کا کیا تعلق ہے، انہوں نے اس بات کو جو ہے وہ تھوڑا مزید تفصیل سے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ اردو کا تعلق جو ہے وہ لب و لہجے کا ہے برج کے ساتھ، اور میواتی نے اردو قدیم پر جو ہے وہ اثرات مرتب کیے ہیں۔ ان کے نزدیک جو برج اور میواتی دونوں ہی اردو کا جو اصل ماخذ نہیں، بلکہ ان دونوں زبانوں کے جو ظاہری خد و خال کو ترتیب دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر انہوں نے کہا کہ برج بھاشا اور جو ہے میواتی ہیں وہ ایک اردو کے ظاہری خد و خال کو بنانے میں کام دیتی ہیں، ان کو ترتیب دینے میں کام آتی ہے، جبکہ اس کا اصل ماخذ نہیں ہے، بلکہ دونوں زبانوں کے ظاہری خد و خال کو ترتیب دیا، اور اس زبان میں موجود اس کا پنجابی پن، اس کا انہوں نے یہاں پر پنجابی کی بھی مخالفت کی، انہوں نے کہا اس کے موجود پنجابی پن اس کا کیا ہے، ہریانی پن ہے، جو کہ دلی کے گرد و نواح میں رائج تھا۔ انہوں نے تھوڑی سی پنجابی سے بھی مخالفت جو ہے وہ مسعود حسین خان نے کی تھی۔ اس کے بعد لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کا جو اردو کا ہریانی پن تھا وہ بھی جاتا رہا۔ اس کے بعد جو ہے برج اور اردو کا اختلاف یہاں پر پایا جاتا ہے۔ مسعود حسین خان کے نزدیک جو ہے، اب وہ یہاں پر ہم نے جیسے پہلے اپنے پوائنٹ میں بات کی تھی کہ مسعود حسین خان نے کہا کہ یہ جو ہے وہ برج بھاشا بھی نہیں ہے اور نہ ہی میواتی ہے۔ اب یہ 2 بولیاں تو نکل گئیں، اب آتے ہیں جی یہاں پر انہوں نے بات کی تھی برج کی، ٹھیک ہے، اور میواتی کی۔ اب یہاں پر پھر وہ ایک برج کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ پھر کہتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں اردو اور برج بھاشا کے مابین صوتی اختلافات موجود، مطلب ان دونوں میں جو ہے وہ اختلاف ایک پایا جاتا ہے۔ انہوں نے ایک دلائل پیش کیا کہ دونوں میں اختلاف پایا جاتا ہے، جس وجہ صرف و نحو کے اعتبار سے اردو برج سے کم اور مراد آباد اور رام کی بولیوں سے ملتی جلتی، اردو جو ہے وہ برج سے بہت کم ملتی ہے اور مراد آباد اور رام کی بولیوں سے جو ہے وہ ملتی جلتی ہے۔ مسعود حسین خان نے ان دونوں زبانوں کے مابین فرق کو واضح کرنے کے لیے پہلے اب انہوں نے برج کو اور اردو کے مابین فرق کو واضح کرنے کے لیے مغربی ہند کی بولیوں کو جو ہے وہ 2 گروپوں میں تقسیم کیا۔ وہ کون سی تھی؟ سب سے پہلے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں مسعود حسین خان جو ہے وہ ان دونوں گروپوں میں تقسیم، مغربی ہند کی بولیوں کو جو ہے وہ 2 گروپوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، جیسے او یا آ والی بولیاں جسے برج بھاشا، کنوجی اور بندلی کہا جاتا ہے، آ والی بولیاں کھڑی بولی اور ہریانی بولی۔ یہاں تک جو ہے وہ ہمارا ایک مسعود حسین خان نے جو 2 گروپوں میں تقسیم کیا یہاں پر ختم ہوتا ہے، اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس نظریے کو جو ہے وہ مکمل کر لیں گے۔ اللہ حافظ۔